هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، بلکہ قرآن مجید بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث بھی ایک ایسی چیز ہے کہ جب ایک انسان غلط سوچ لے لیتا ہے نا، غلط نظریہ بنا لیتا ہے، اور غلط نظریہ بنانے کے بعد پھر وہ آ کے قرآن کو پڑھتا ہے یا حدیث کو پڑھتا ہے، تو جو اس نے نظریہ بنا لیا ہوتا ہے نا، اس کے مطابق اس کو کوئی نہ کوئی دلیل ملی جاتی ہے۔ یعنی قرآن کا مقصد اور حدیث کا مقصد یہ ہے کہ انسان اپنا ذہن خالی کرے اور پھر آ کے اللہ کے قرآن کو پڑھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے، اور پڑھنے کے بعد وہ جو ہے پڑھنے کے بعد جو وہاں سے ثابت ہو رہا ہو اس پہ عمل کرنا شروع کر دے۔ یہ دین اسلام ہے۔ کچھ لوگ جو پہلے ایک نظریہ بنا لیتے ہیں کہ یہ کام ایسے ہے، پھر آ کے اس کی دلیلیں تلاش کرتے ہیں، تو قرآن مجید سے کہیں نہ کہیں ان کو اپنے مطلب کی چیز مل جاتی ہے۔ جتنے غلط کام ہیں ان کے دلیلیں بھی قرآن مجید سے بنائی گئی ہیں، ان کی دلیلیں بھی حدیث سے ہی ہمیں ملتی ہیں۔ ہر غلط کاموں کی کوئی نہ کوئی دلیل بنائی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں آپ کو بتاتا ہوں دلیلیں کیسی ہوتی ہیں، کس طرح کی دلیلیں ہوتی ہیں۔ دلیل مثال کے طور یعنی کسی بھی بات کی دلیل بنا لیں۔ وہ کسی نے کہا کہ یہ جو بہت بڑا واقعہ حادثہ ہوا تھا، جس کو 9/11 کا بہت بڑا دنیا میں حادثہ کہا جاتا ہے، کہتا ہے یہ پہلے سے قرآن مجید میں بھی موجود تھا، قرآن مجید میں ذکر تھا۔ اچھا جی کہاں پہ ذکر تھا؟ کہ لگے جی وہ 9/11 تھا، 9/11 تھا، تو 9 اور 11 کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید پہ آ جاؤ اور 11واں سپارہ قرآن مجید کا نکال لو، 11واں سپارہ قرآن مجید کا نکال لو، ٹھیک ہے، اور 9ویں سورت نکال لو، 9ویں سورت نکال لو، 11واں سپارہ ہو جائے گا اور 9th سورت ہو جائے گی، تو 9/11 ہو گیا۔ اب وہ بلڈنگ جس پہ حادثہ ہوا تھا وہ 110 منزلیں بلڈنگ تھی، تو 110 آیت کو پڑھ لو، اور اس میں لکھا ہے لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة في قلوبهم إلا أن تقطع قلوبهم والله عليم حكيم۔ لا يزال بنيانهم الذي، ہمیشہ رہے گی یہ بلڈنگ، یہ بنیان جس کو انہوں نے بنایا تھا ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائیں۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ علیم ہے، حکیم ہے۔ دلیل مل گئی کہ یہ جو 9/11 کا واقعہ ہے یہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ قرآن مجید کے 11ویں پارے پہ دیکھ لو، 9ویں سورت پہ آ جاؤ، سورت توبہ پہ، اور آیت نمبر 110 جو ہے اس کو دیکھ لو، تو پورے اس واقعے کا وہاں پہ تذکرہ موجود ہے۔ تو اس طرح کر کے دلائل بنا لینا، یہ دلیلیں نہیں ہوتی ہیں، یہ دلائل نہیں ہوتے ہیں۔ اب یہ آیت تو وہ مسجد ضرار کے بارے میں چل رہی ہے، یہ آیت تو منافقوں کے بارے میں چل رہی ہے، لیکن جب انسان ایک نظریہ پیچھے بنا لیتا ہے نا، میں نے فلاں چیز کو قرآن مجید سے ثابت کرنا ہے، تو وہ کہیں نہ کہیں سے ثابت کر لیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ادھر کا حساب ادھر لگا کے، ادھر کا حساب ادھر لگا کے، اور لوگ سمجھ ہوتے ہیں واہ واہ واہ، او یہ تو بات نکل آئی۔ اب آیت کیا ہے کہ ہمیشہ رہے گی یہ بلڈنگ ان کے دلوں میں کھٹکتی رہے گی یہاں تک کہ ان کے دل پاش پاش ہو جائے۔ اب اتنے سال ہو گئے ابھی تک جو ہے وہ بلڈنگ کے واقعات کو بار بار جو ہے وہ بڑا حادثہ یہ درمیان میں بار بار رپیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کی بنیاد پہ بڑے بڑے قانون بنائے گئے، دنیا کے اندر بڑے بڑے مظالم ہوئے، فلاں ہوا یہ ہوا۔ اب کیا ہے جی قرآن مجید میں دیکھو فلاں جگہ میں موجود ہے، کہاں؟ اب یہ آیت حالانکہ اس بارے میں نہیں ہے، یہ آیت اس بارے میں نہیں ہے، یہ آیت مسجد ضرار کے بارے میں ہے۔ لیکن جب انسان نظریہ جیسا بھی بنا لے، قرآن سے اور حدیث سے مسئلہ یہ ہے کہ انسان نظریہ نہیں بنا سکتا، کوئی ایمان نہیں چیز پہ لا سکتا، پہلے اس کے اللہ کے قرآن کو پڑھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پڑھے، جو وہاں سے نکلتا جائے اس پہ ایمان لے کے آنا ہے، اور اس پہ جو ہے
اس پہ ایمان لے کے آنا ہے اور اس کو نظریہ بنانا ہے. پہلے سے نظریہ بنا لینا اور پھر دلیلیں نکالنا، وہ تو اب نعوذ باللہ زنا کی دلیلیں یہاں سے نکالی گئی، شراب پینے کی دلیلیں یہاں سے نکالی گئیں، غیر اللہ کو سجدہ کرنے کی دلیلیں یہاں سے نکال لی گئیں، کہ کہا گیا رحیق مختوم قرآن مجید میں ہے، اور رحیق مختوم تو جنت میں مہر لگی شراب ہوگی، تو جو چیز جنت میں حلال ہے وہ دنیا میں حرام کیسے ہو سکتی ہے؟ ایسی ایسی دلیلیں بنا لی گئی کہ لو جی شراب بھی حلال ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے، اس طرح نہیں ہے. یاد رکھے، قرآن اور حدیث کو پڑھا جائے، اللہ کے قرآن کو سمجھا جائے، جو اس سے ملے اس پہ ایمان لایا جائے، اپنے نظریے کے مطابق اس کو ڈھالنے کی کوشش نہ کی جائے. یہ ہے اصل اللہ کا پیغام، اور یہ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.